اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مجاہدین کو کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ پچھلے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجاہد کو پیاس لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتا ہے، بھوک لگتی ہے اس کا اجر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈھیر ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ مجاہد جب دشمن سے اس کا اسلحہ چھین لیتے ہیں، خوراک چھین لیتے ہیں، یا ان کی کسی چیز پر قبضہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ڈھیر ساری ایسی باتیں ہیں۔ میں ہر وہ کام مجاہد کا ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، میں کہ ہر ایسا کام جو مجاہدین کرتے ہیں جس سے کافروں کو غصہ آتا ہے، میں جتنا کافروں کو غصہ چڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر اپنے مجاہدین کو عطا فرماتا جاتا ہے۔ ابھی پھر انہی کی بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، فرمایا کہ یہ جو مسلمان چاہے تھوڑا خرچ کرے چاہے زیادہ خرچ کرے، ٹھیک ہے جی، یعنی جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں، صغیرتاً تھوڑا ہو ولا کبیرتاً یا زیادہ ہو، ولا یقطعون وادیا تھوڑا خرچ کرتے ہیں یا زیادہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجاہدین پر خرچ کرنے کا یا مسلمانوں کا مجاہدین پر خرچ کرنے سے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ جہاد کی فضیلت دیکھیں، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مسئلہ یہ بنا ہے ہمارا کہ ہم نے باقی ساری چیزیں بیان کی ہیں، جہاد کا تو کھاتے ہی اس امت نے ختم کر دیا ہے، لیکن اب اللہ کا کرم ہے کہ اب یہ امت پھر دوبارہ جو ہے وہ جہاد کی باتیں اور فضیلتیں بیان کرنا شروع ہو چکی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسلمان تھوڑا خرچ کرے یا زیادہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ رب کی بارگاہ اقدس کے اندر تھوڑے اور زیادہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں اہمیت ہے تو انسان کے خلوص کی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم اصلاح صبرکم، کہ رب تمہارے جو ہے وہ شکلیں نہیں دیکھتا ہے، ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، رب تمہارے دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے یا تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی بات اہمیت نہیں کہ زیادہ کون لایا ہے، اہمیت یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ کون لایا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ لائے پھر بھی سبحان اللہ، اور حضرت عقیل جیسے غریب صحابی جو ہے وہ 1 کلو کھجور بھی لائے وہ بھی سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلی بات ہے کہ فرمایا ولا یقطعون وادیا، فرمایا کہ اگر مجاہدین کوئی بھی وادی طے کرتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں، چاہے وہ راستہ صحیح تھا یا دشوار راستہ ہے، فرمایا جس جگہ سے گزرتے جاتے ہیں، جتنے قدم مجاہدین اٹھاتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی اجر ان کو عطا فرمائے گا۔ آپ روزے کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے، روزے دار کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا پینا بھی عبادت، اس کا کھانے کا انتظار کرنا بھی عبادت، یہ سارا کچھ عبادت بن جاتا ہے نا۔ سحری کی ہے تو عبادت بن گئی، افطاری کی وہ بھی عبادت بن گئی، تو حجر ہزاری یہ کھانا پینا تھا۔ تو جس طرح روزے کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک چیز کو عبادت بنا دیا ہے، تو میں اسی طریقے سے مجاہدین چاہے سو رہے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے چل رہے ہوں، چاہے کھڑے ہوں، جو مرضی کر رہے ہوں، ان کے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اجر بنا کے ان کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا دیکھیں ولا یقطعون وادیا، فرمایا کہ کسی وادی سے بھی وہ گزرتے ہیں الا کتب لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ان کے عمل سارے کے سارے لکھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے وہ گزرتے جائیں گے ان کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ انہیں نیکی عطا فرماتا جائے گا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں صحابہ کتنے دیر تک چلتے ہوں گے اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت عقبہ بن نافع تو وہ ہیں جو ساؤتھ افریقہ بھی کراس کر گئے تھے، ٹھیک ہے، ساؤتھ افریقہ بھی کراس کر گئے تھے، اور دریا کے اندر گھوڑے ڈالنے والا یہ کوئی اور شخص نہیں ہے، یہ عقبہ بن نافع ہی ہے، جنہوں نے سمندر میں گھوڑے ڈالے تھے نا۔ ہمارے کہا تھا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بار ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ حضرت عقبہ بن نافع ہی تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے پورے لشکر کو کہا تھا، جب یہ گزرتے گزرتے جب سمندر آ گیا نا، بلکہ دریا تھا یا سمندر تھا جو بھی تھا، دریا ہی تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نے پار جانا ہے، کیا کرے؟ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں، آپ ہمارے جو ہے وہ پورے لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں سمندر میں گھوڑا ڈالتا ہوں، اس کے بعد تم ڈال دینا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عقبہ بن نافع، انہوں نے جناب دریا میں گھوڑا ڈالا، تو گھوڑا ڈالنے کے بعد یہ جب جل جانے لگے نا، تو پھر ان کے پیچھے پوری فوج نے بھی ڈال دیا۔ تو جب یہ اگلی کیا کہتے ہیں کنارے پر جب یہ پہنچ گئے
تو کنارے پر پہنچ کر عقبہ بن نافع نے فرمایا ہاں بھائی کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہے یا گر گئی ہو تو بتا دو. آپ اندازہ کریں کہ پانی کے اوپر گھوڑے بھی چلتے جا رہے ہیں, جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ گھوڑوں پر چلتے گئے, جو پیدل تھے وہ پیدل چلتے گئے. یار ان لوگوں کا ایمان کتنا بڑا ہوگا. حالانکہ کون نہیں جانتا ہے کہ پانی تو انسان کو ڈبو کے رکھ دیتا ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن یہ کوئی عام لوگ تھوڑی تھے, یہ رسول اللہ کے پڑے ہوئے لوگ تھے, یہ رسول اللہ کے شاگرد تھے, رسول اللہ کے غلام تھے. جناب یار جیسے باہر نکلے نا اگلے کنارے پہ جا کے پہنچے تو عقبہ بن نافع نے فرمایا ہاں بھائی کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو. تو ایک شخص نے کہا جی میرا پیالہ گر گیا ہے, میرا پیالہ گر گیا ہے. تو آپ نے دریا کو حکم دیا, فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, جلدی کر پیالہ واپس کر. فرمایا اسی طریقے سے جیسے پیالہ جا رہا تھا اسی طریقے سے واپس آیا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو اللہ کی راہ میں نکلنے والے مجاہد ہوتے ہیں نا, انہیں کوئی عام نہ سمجھو. جتنے یہ قدم اٹھاتے جاتے ہیں الا کتب لہم, ہم ان کے ہر قدم پر انہیں اجر عطا فرماتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون, اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے گا. ما کانوا یعملون, جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں جی, چاہے بیٹھے ہیں پھر بھی عطا فرمائے گا, سوئے ہوئے ہیں پھر بھی عطا فرمائے گا, کسی طریقے سے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں, دشمن کی چال کے اندر کھڑے ہیں, دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں, دشمن کی جاسوسی کر رہے ہیں, جیسے بھی وہ کام کر رہے ہیں مجاہد, میں جس انداز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہی انداز کے ساتھ انہیں اجر عطا فرما دے گا, ٹھیک ہے جی. یہ مجاہد کی شان ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ رب کے دیدار کا شارٹ کٹ راستہ جہاد ہے, رب کے دیدار کا شارٹ کٹ راستہ یہ کیا ہے, جہاد ہے. حالانکہ ہم نے تو اس کو چھوڑ چکے ہیں. دیکھیں نا جی, رب کا دیدار کب ہونا ہے, مرنا, پھر قبر میں جانا, پھر قبر سے اٹھنا, پھر قیامت کے دن آنا, پھر جا کے رب کا دیدار ہونا ہے. لمبا چوڑا چکر ہے نا. پہلے اپنی زندگی گزارو, پھر قبر میں اللہ جانے کتنے 100 سال رہنا ہے, ہزاروں سال رہنا ہے, پتہ نہیں خدا جانے کتنا رہنا ہے. قیامت آئے گی تو اٹھیں گے, پھر قیامت کے بعد اٹھنے کے بعد پھر جا کے قیامت میں کھڑے ہوں گے, پھر جا کے رب کا دیدار ہونا ہے. میں مالک اس میں شارٹ کٹ راستہ فرمایا, شارٹ کٹ راستہ یہی ہے جہاد کا. میں تم جہاد میں جاؤ, حدیث پاک ہے نا. میں مجاہد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نے ارشاد فرمایا مجاہد, حضور نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجاہد جب جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے تو خود میں اس کا ذمہ دار ہوں, میں اس کا ذمہ دار ہوں. مالک کس چیز کا ذمہ دار ہے, تو میں یا تو میں اسے مال غنیمت عطا فرما دوں گا یا شہادت عطا فرما کے جنت عطا فرما دوں گا, ٹھیک ہے. ہار کسی صورت میں ہے ہی نہیں. یہ تو مسلمانوں کی اصطلاح ہی کوئی نہیں ہار والی بات, یاد رکھیں مسلمان جنگ ہارتا ہی کوئی نہیں ہے. ہار کے اندر تو نقصان ہوتا ہے, ہار کے اندر ظاہر ہے جو قوم ہار گئی اس کا تو نقصان ہو گیا, تو مسلمان تو ہارتا ہی کوئی نہیں, کسی صورت میں مسلمان نہیں ہارتا ہے. وجہ کیا ہے, کیونکہ دونوں صورتوں کے اندر مسلمان کو انعام عطا فرمایا گیا. جیت گئے, غالب آ گئے تو مال غنیمت مل گیا, غازی ساتھ بن گئے, قیامت کا دن آئے گا غازی والا انعام بکھرا ملے گا, الگ ملے گا. دنیا کے اندر جو مال غنیمت ملا بھائی الگ ملے گا, یعنی ادھر سے بھی انعام ملا ادھر سے بھی انعام ملا ہے, 2 انعام مل گئے. ایک غازی ہونے کا انعام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا, دنیا کے لحاظ سے جو فتح ہوئی ہے مال غنیمت کے لحاظ سے ابھی انعام عطا فرما دیا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ شہید ہو گیا ہے, اگر اللہ کرم فرمائے تو میں شہید ہونے کے بعد رب پھر بھی 2 انعام عطا فرمائے گا. ایک عین شہادت کے وقت رب سارے پردے اٹھا دیتا ہے, ٹھیک ہے, رب سارے پردے ہی اٹھا دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, فرمایا شہید ہونے کے بعد پھر دوسرا انعام کیا ہے, جیسے شہید ہوتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے. تو مسلمان کسی بھی صورت کے اندر ہارتا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون, اللہ تعالیٰ انہیں وہ جو مجاہدین جو بھی عمل کرتے ہیں رب انہیں ان کی اچھی جزا عطا فرمائے گا. آگے دیکھیں جی, وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, سارے مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے مسلمان مومن جو ہے وہ نکل پڑے علم حاصل کرنے کے لیے. تو میں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, یہ علم کی فضیلت پر یہ آیت ہے. تو میں کیونکہ سب کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ممکن نہیں ہے, سارے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے جناب اٹھ پڑے اور سارے جا کے علم حاصل کرنا شروع کر دیں, پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا, ٹھیک ہے جی, یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان المؤمنون لینفروا کافہ, سارے مسلمان اٹھ کے علم حاصل کرنا شروع کر دیں یہ ممکن نہیں ہے. لیکن کیا ہے, فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, ہاں ہر جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو علم حاصل کرے, ہر جماعت میں سے کچھ لوگ اتنے ہونے چاہیے جو علم حاصل کریں. دیکھیں مسئلہ سمجھیں,
کہ عوام پر کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، تو یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ عوام پر جو ہے نا جو چیزیں بندے پر فرض اور واجب ہیں اس کا علم حاصل کرنا بندے پر فرض ہے. جو چیزیں مثلا نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اب نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. روزہ فرض ہوا تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. حج فرض ہوا ہے، اگر پیسے والا بندہ ہے حج اس پر فرض ہو گیا ہے تو حج کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو گیا. صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہوئی ہے تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو گیا. فرمایا اسی طریقے سے جو چیزیں بندے پر واجب ہیں، مثلا کوئی روزہ مان لیا تھا منت کا، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے. اب منت کی ساری صورتیں جو ہے اس کو کم سے کم اتنا ساری نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ اس سے واجب کے احکامات جاننا اس پر فرض ہے، واجب ہے. اور اسی طریقے سے حرام اور حلال چیز، حرام اور حلال چیز، حرام اور حلال کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. اگر دکاندار ہے اسے دکان کے خرید و فروخت کا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے. اگر کوئی کاشتکار ہے تو اسے کاشتکاری کے سارے نظام کا اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. یعنی جو چیزیں حرام اور حلال ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی ہر بندے پر فرض ہے، اور جو چیز بندے پر فرض ہوتی ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. باقی اس سے زائد جو علم ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہے. کوئی علم حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا، نہیں حاصل کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض ہونے پر علم حاصل نہیں کیا ہے تو پھر بندہ گناہ گار ہے. نماز فرض تھی نہیں سیکھی ہے، گناہ گار تو ہو گیا. زکوٰۃ فرض ہے سیکھی نہیں ہے کہ علم میں زکوٰۃ دوں کیسے، کس کو دوں، کب نکالوں، اگر یہ چیزیں نہیں سیکھی ہے تو گناہ گار ہے. اسی طریقے سے روزی روٹی کر رہا ہے، کما رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے، جس بھی کاروبار کے ساتھ بندہ منسلک ہے اس کاروبار کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، میں تم میں سے کچھ لوگ تو کم سے کم ایسے ہونے چاہیے جو جا کے علم حاصل کرے، لیتفقہوا فی الدین، دین کے اندر جا کے وہ فقاہت حاصل کرے، علم حاصل کرے. اور ہوگا کیا، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، واپس لوٹ کے آئے اور اپنی قوم کو آ کے ڈرائیں، اپنی قوم کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو ڈرایا جائے. علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لچھے دار تقریر کر کے جناب والا سنا کے عوام بھی خوش اور آپ بھی خوش اور پیسے مروڑے اور وہ جا رہا ہے. چل بھائی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ علم حاصل کرنے کی وجہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کیا، کہ تاکہ قوم کو ڈرایا جا سکے. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ قوم کو ڈرائیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، قوم بھی کم سے کم پرہیزگاری اختیار کر سکے، قوم بھی ڈر سکے. اس وجہ سے آ کے علم حاصل کرے اور لوگوں کو بتائے کہ بھائی ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور ان چیزوں سے بچنا ضروری نہیں ہے. دیکھیں نا یہ علم کا کمال ہے. قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں نا، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے درجے علم کی وجہ سے بلند فرمائے ہیں. ٹھیک ہے جی، سرکار کا اپنا فرمان ہے. حضور نے فرمایا، بخاری پاک کے اندر حدیث ہے، آخر ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. ٹھیک ہے جی، میں رب جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے نا، رب اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے. رب جس کے ساتھ من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ رب بھلا کرنا چاہتا ہے کیا کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. میں جتنا بندے کے ساتھ رب بھلا کرتا جائے گا اسے اتنا دین زیادہ سمجھ آتا جائے گا. آپ دیکھیں نا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل بن ایاز، قاضی ایاز نہیں، فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے کیا ہے کہ دنیا ان کے نام سے کانپتی ہے کہ یار راستے میں فضیل کھڑا ہوگا لوٹ لے گا، لیکن رب نے کرم فرمایا تو وہی فضیل بن ایاز ہے جو امام المحدثین بنا ہے. ٹھیک ہے جی. عبداللہ بن مبارک کی جوانی کے کچھ لمحات ایسے تھے کہ جب وہ کسی اور پر جو ہے وہ ساری رات قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن رب نے جب بھلا کیا تو پھر کیا کیا. یہی عبداللہ بن مبارک تھے کہ جناب ان کے بڑے بڑے ائمہ اور محدثین اور بڑے بڑے علماء ان کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. رب نے بڑے لوگوں پر کرم فرمایا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی والدہ کے ساتھ کپڑے دھلوا رہے تھے. ٹھیک ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. امام اعظم ابو حنیفہ گزرے نا تو نظر پڑ گئی امام ابو یوسف پر، تو آپ اپنے ان کی ماں سے فرمایا کہ یہ یوسف مجھے دے دے
میں اسے علم پڑھاؤں گا، اللہ تعالیٰ اسے شان عطا فرما دے گا۔ ماں نے کہا میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، یہ میری ہیلپ کرتا ہے، اس کا ابا فوت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، ہم غریب لوگ ہیں، اگر یہ آپ کو دے دو پڑھانے کے لیے تو میرا گھر کا خرچہ نہیں چلتا ہے، میرا گھر کا گزارا بھی نہیں ہوتا، یہ میری ہیلپ کر دیتا ہے، تھوڑی سی مدد کرتا ہے، ہم ماں بیٹا مل کر جو ہے کپڑے دھوتے ہیں لوگوں کے، ہمارا گھر گزارا ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کو پتہ پیسے والے امام تھے، غریب امام نہیں تھے، ہاں بڑے بزنس مین تھے اور اتنے تگڑے پیسے والے تھے کہ لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشم کا کاروبار کرتے تھے، ریشم کے کپڑوں کا کاروبار تھا، اپنی فیکٹریاں تھی باقاعدہ ان کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا امام ابو یوسف کی ماں کو فرمایا کہ اگر تیرے گھر کا خرچہ میں اٹھا لوں پھر، انہوں نے کہا جی پھر تو بلے بلے، آپ لے جائیں ان کو اپنے ساتھ، میرے گھر کا خرچہ اٹھا جائے، مجھے کس کا کیا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آج کے بعد تیرے گھر کا خرچہ میرے ذمہ آ گیا، یوسف میرے پاس بھیج دے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہی یوسف کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پڑھایا، پھر ایسا پڑھایا، پھر یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی، پھر رب نے وہ شان عطا فرمائی کہ ایک وقت وہ تھا جب یتیمی حالت میں کپڑے دھو رہے تھے، پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے قاضی القضات چیف جسٹس کا عہدہ عطا فرما دیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک طرف جناب اعلیٰ ان کو بٹھایا گیا، دوسری طرف سے جناب اعلیٰ چاندی کی اینٹیں رکھی گئی ان کو تولنے کے لیے، ان کے علم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ پھر یہی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب بیٹھ کر کو مسئلہ بیان کرتے نا کہ یہ مسئلہ یوں ہے، اور یہ سامنے بیٹھ کر کہتے استاد جی یوں نہیں ہے یوں بھی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے نا تو کبھی ان کی زیارت کر کے دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یوں فرمایا اور صاحبین نے یوں فرمایا، صاحبین سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد ہے، حالانکہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن کیا ہے یہ دو کتابیں کتابوں کے اندر یہ دو چیزیں، ہدایہ شریف کے اندر تو زیادہ تر ہے نا کہ امام ابو یوسف نے یوں فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ نے یوں بات کی ہے، اور صاحبین یوں کہتے ہیں، اور فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات بھی سبحان اللہ، لیکن امام ابو یوسف نے جو بات کی ہے فتویٰ اسی بات پر دیا جا رہا ہے۔ رب ایسے شان عطا فرماتا ہے، جب علم عطا فرماتا ہے نا پھر رب شان بھی عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی وجہ ہے قرآن مجید کی یہ بات کتنے دیکھ رہے جی، آقا علیہ السلام کی جو شان قرآن نے بیان کی ہے، کیا فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، فرمایا میرا نبی تمہیں علم عطا فرمانے آیا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا قیامت والے دیہاڑے ہیں جب علماء کھڑے ہوں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو فرمائے گا علماء تمہاری نیکیاں بھی ہیں تمہارے گناہ بھی ہیں، لیکن میں نے تمہارے علم کے صدقے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آج تو ٹکے ٹکے بعد بندہ اٹھ کے بات کر دیتا نا علماء پر، ٹھیک ہے، انسان تو ہے نا، ان سے کمی بیشی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ نبی نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، جب ہے انسان تو پھر کمی بیشی بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ جب کسی شخص کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر ان کے گناہوں کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، یہ اصول ہے۔ قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی کئی باتیں معاف نہیں فرما دی، یہ صحابہ کی شان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کمی بیشی جو بھی ہوئی ہے ساری معاف فرما دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی بیشی ہونا یہ کوئی ممکن ہے، اگر صحابہ کرام سے کوئی بھی ہوئی ہے بتقاضۂ بشریت، انسان ہے نا بھائی، ایک یاد رکھو یہ مسئلہ اپنے دماغ کے اندر بٹھا لو، معصوم عن الخطا صرف اور صرف فرشتے اور نبی ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو آل نبی ہے نا یہ بھی معصوم عن الخطا ہے، لیکن یاد رکھیں اہل سنت کے نزدیک معصوم عن الخطا اہل بیت بھی نہیں ہے، اہل بیت معصوم عن الخطا نہیں، اہل بیت سے بھی ممکن ہے غلطی ہو سکتی ہے چاہے کوئی بھی ہے، ہاں محفوظ عن الخطا ضرور ہے کہ رب اپنے پیاروں کو غلطی کی طرف جانے ہی نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ معصوم ہونا اور بات ہے، محفوظ ہونا اور بات ہے، باقی پوری کائنات کے اندر فرشتے چھوڑ کے، کیونکہ رب نے ان کو پیدا ہی ویسے کیا ہے، ان کے اندر مادہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جس کو جہاں کھڑا کیا وہیں کھڑا ہو، کوئی سبحان ربی اللہ، کوئی سبحان ربی العظیم کھڑا ہوا ہے، ساری اپنے جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ انبیاء ہے وہ ویسے خدا کی دلیل ہے، ان کے اندر کمی بیشی ویسے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کائنات کے اندر انسان اور جنات میں کوئی مائی کا لال ایسا ہے ہی نہیں جس کے اندر خطا کی کمی بیشی نہ رکھی گئی ہو، سب سے ممکن ہے۔ جب صحابہ کرام سے ممکن ہے، اہل بیت سے ممکن ہے، تو اس کے بعد باقی تو پھر بچ ہی کوئی نہیں جاتا ہے۔ ہاں یہ اپنا عقیدہ دماغ کے اندر ذہن کے اندر رکھ لو، اگر بڑا ہوگا اس کی کمی بیشوں کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کی نیکیوں اور اچھائیوں کو دیکھ کر ان کی کمی بیشوں سے درگزر کیا جائے گا۔
یہ قیامت کے دن کا اصول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی نیکیوں کو دیکھے گا، ان کی برائیوں کو نہیں دیکھے گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.